سچا ماننا پڑتا ہے، زرتشت کو بھی سچا ماننا پڑتا ہے۔ یہ عالمی مذہب ہے، تمام قوموں کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے والا۔ تو خاتم نبیین کی آیت تو عظیم الشان آیت ہے، اس کے اتنے بطن ہیں، اتنے اس میں روحانی مطالب اکٹھے ہو گئے ہیں کہ اگر آپ عقل سے اور دل کی گہرائی سے غور کریں تو اس شان کی آیت دنیا میں کبھی کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ آخری ہونے کے دعوے سے نہیں، اس کو تو خود یہ رد کر بیٹھے ان معنوں میں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ پھر خاتم النبیین کس موقع پر بیان ہوئی ہے؟ وہ آیت جو آپ نے پڑھی ہے، وہ آیت یوں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ کیا مطلب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جیسے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ عام طور پر ترجمہ لوگ کر دیتے ہیں مردوں میں سے باپ نہیں ہے، میں یہ نہیں مانتا، اس لیے کہ رجالکم کا مطلب ہے تمہارے مردوں کے۔ عام طور پر جس قسم کے مرد تم پائے جاتے ہو ان کا باپ ہونا تو قابل فخر ہے ہی کوئی نہیں۔ تم الزام لگاتے ہو کہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اس لیے یہ ادنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس قسم کے تم لوگ ہو تمہارا باپ ہونا قابل فخر نہیں ہے بلکہ قابل شرم بات ہے، کوئی عزت نہیں اس میں۔ کن کا باپ ہے یہ؟ رسولوں کا باپ ہے۔ خاتم کا مطلب باپ بھی ہے، ان معنوں میں بھی پر کامل یقین رکھتے ہیں، اور اس میں گہری حکمت ہے۔ الولد سر لابیہ، یہ محاورہ ہے عربی کا، کہ بیٹا اپنے باپ کا راز رکھتا ہے اپنے اندر۔ اس زمانے میں تو جینز ایجاد نہیں ہوئی تھی، جو صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب خاتم تو یہ آج زمانے نے کھول دیا ہے کہ بیٹا باپ کی صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ کا بیٹا نہیں ہے کوئی رسول تو رسول نہیں ہے، کیونکہ سب نبیوں کا باپ آپ کو قرار دے دیا گیا ہے۔ بس خاتم ان معنوں میں کہ اس کی تصویر آپ کو نبیوں میں دکھائی دے گی، ہر سچے نبی میں تم محمد رسول اللہ کا عکس دیکھو گے، اگر نہیں دیکھو گے تو وہ جھوٹا ہے۔ کتنا عظیم الشان معنی ہے خاتم النبیین کا۔ یہ معنی کرنا کہ خاتم النبیین نے دوسرے سب نبیوں کا فیض ختم کر کے اپنا فیض بھی بند کر دیا، سب سے بڑی جہالت ہے۔ ایسی جہالت ہے جس کو قرآن کھلے بندوں جھٹلا رہا ہے۔ اب یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ پہلوں کا فیض جسمانی لحاظ سے بھی ختم کیا، روحانی لحاظ سے بھی ختم کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عالمی نبی بنے۔ آپ کی ختم سے نبی پہچانے جائیں گے، آپ کی تصدیق سے پتہ لگے گا کہ کون نبی ہے جس کی ادائیں آپ سے ملتی ہیں وہی سچا ہے، جس کی ادائیں مخالفانہ ہیں وہ سچا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سب نبیوں کے باپ ہیں آپ۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کا کوئی اپنا روحانی بیٹا بھی ہوگا کہ نہیں، یا وہ بھی ختم کر دیا؟ سب کے فیض ختم کیے، اپنا بھی ختم کر بیٹھے تو ہاتھ کیا آیا دنیا کو؟ اس سے تو پرانے ادنا ہی کافی تھے جن کا فیض جاری رہتا۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں کا فیض ختم کر کے اپنا وہ فیض جاری فرما چکے ہیں جس میں کسی انعام کی کمی نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ جو سورہ نساء سے لی گئی ہے، جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ ختم نبوت کے موضوع پر ایک آخری فیصلہ ہے، قطعی فیصلہ ہے۔ سورہ النساء میں یہ آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ جو کوئی بھی اب اللہ اور اس رسول الرسول محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، کیا ہوگا؟ اس کو سزا ملے گی۔
انعام ملیں گے؟ پہلے نبیوں کی اطاعت کے مقابلے پر کم انعام ملیں گے؟ یا کم سے کم وہ تو ملیں جو پہلے نبیوں کی اطاعت سے ملتے رہے مگر شان میں ان سے بڑھ کر. یہی دعویٰ یہ آیت کریمہ کر رہی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم. اب صرف یہی لوگ ہیں جن کو اللہ انعام عطا کرے گا، باقی سب کی چھٹی ہو گئی. ختم کا مطلب غیروں کے چشمے بند، اپنا جاری. اب فیض لینا ہے تو اس کے پیچھے لگو. اور ساتھ فرمایا وہ کون لوگ ہیں جن کو انعام ملے گا، لسٹ بیان فرمائیے. من النبیین، جو قرآن کے الفاظ ہیں، نبیوں میں سے ہوں گے یہ لوگ. والصدیقین، اور صدیقوں میں سے ہوں گے. والشہداء، اور شہیدوں میں سے ہوں گے. والصالحین، اور صالحین میں سے ہوں گے. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ ساتھ جو محمد رسول اللہ کی غلامی سے ملے گا یہ سب سے اچھا ساتھ ہے، اس سے اچھا کوئی ساتھ نہیں. تو انعام کی لسٹ تو وہی ہے، مگر حسن اولئک رفیقا نے مرتبہ اونچا بیان کر دیا. اب تم پرانی امتوں میں کہاں رفیق ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ حسن اولئک رفیقا. اب رفاقت ڈھونڈنی ہے تو محمد رسول اللہ کی امت میں آپ کے غلاموں میں پیدا ہونے والے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، صالحین کی رفاقت ڈھونڈو. اس سے بہتر رفاقت نہیں مل سکتی. اتنی واضح کھلی ہوئی آیت کے بعد آیت خاتم النبیین کا یہ ترجمہ کرنا کہ آپ نے سب نبیوں کو ختم کیا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، اور سب کا فیض ختم کر دیا، ساتھ اپنا بھی ختم کر دیا. اب اس امت میں کوئی نبی آپ کی غلامی میں بھی پیدا نہیں ہو سکتا. قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ غلامی میں پیدا ضرور ہو سکتا ہے مگر صرف نبی نہیں. ہر مرتبہ شان، ہر مرتبہ انعام اب محمد رسول اللہ کی غلامی سے وابستہ ہو چکا ہے. صرف نبوت بند نہیں ہوئی، صدیقیت بھی بند ہے، شہادت بھی بند ہے، صالحیت بھی بند ہے، مگر غیروں کی. محمد رسول اللہ کی غلامی میں نہ یہ بند، نہ وہ بند، نہ وہ بند. بس غلام نبی کا تو اعلان کر رہی ہے یہ آیت. اور بجائے اس کے کہ پرانے موسیٰ کے غلام کو محمد صلی اللہ کی امت کا فیض رسان بناؤ، اگر غیرت ہے تو قرآن کے اس معنی کو تسلیم کرنا لازم ہے کہ جب ضرورت ہوگی محمد رسول اللہ کے غلاموں میں سے وہ اٹھے گا جسے خدا فیض نبوت عطا کرے گا، مگر محمد رسول اللہ کی امت کے دائرے میں اور غلامی کے صدقے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر یہ نعوذ باللہ من ذالک حق کے رسول ہے تو پھر اس عقیدے کو پکڑے رکھیں کہ محمد رسول اللہ کی امت میں تو سب ناکام ہو جائیں گے، موسیٰ کا غلام ڈھونڈنا پڑے گا، نیا قرآن لے کے آئے گا، یعنی دوبارہ قرآن نازل ہوگا، اور آخری فیض رسان جو دنیا دیکھے گی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. پھر وہ خاتم النبیین ہوئے، نہ کہ محمد رسول اللہ. سمجھ گئے؟ جزاک اللہ. حضور اب مسٹر رام ناتھ ثانی ساؤتھ ہیمپٹن سے سوال پیش کریں گے. جی کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ چھوٹا سا سوال ہے میرا. چونکہ یہ چھوٹی سی لیکن وہ طبی معاملے میں تھی. اب آپ مذہبی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. مذہب ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے کی تعلیم دیتا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی حل مل سکتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑنے والے مذہبی نہیں ہیں. سیدھا صاف جواب ہے. خدا کے نام پر بندوں کو ظلم کی تعلیم، ان سے نفرت کی تعلیم ایسی ہے جیسے روشنی کے نام پر اندھیرے پھیلاؤ. اس لیے خدا تو جھوٹا نہیں ہے، پرماتما تو سچا ہی ہے.
جھوٹے یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اس خدا کی طرف سے آئے ہیں. اگر کوئی کہے کہ میں عطر کی دکان سے نکل کے آ رہا ہوں اور سخت بدبو آ رہی ہے اس میں سے، تو آپ کیا کہیں گے؟ عطر بدبودار ہوتے ہیں؟ اپنے یہ جھوٹا ہے. یہ کوئی ٹوکری اٹھا کے آیا ہے، عطر کی دکان سے نہیں آیا. تو یہ لوگ ٹوکری اٹھانے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. شکریہ جناب.